حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے موت ڈر جائے، بھاگ جائے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، اس زندگی میں ایک عمل ایسا ہے جس سے موت بھاگ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ عمل اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک اور اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو جب بھی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، مالک الموت اس کے قریب نہیں آتا تب تک جب تک اس کے پورے گناہ معاف نہ ہوں، اور بار بار مالک الموت اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس مرنے والے انسان کے گناہ معاف فرما، کیونکہ اس نے اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اور یوں اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت سے گزر کے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔